السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علم میراث سبق نمبر 28 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب الحجب، صفحہ نمبر 16۔ باب الحجب، الحجب على نوعين، حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلى سهم، وذلك ل5 نفر، للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب، وقد مر بيانه. وحجب حرمان والورثة فيه فريقان، فريق لا يحجبون بحال البتة وهم 6، الابن والأب والزوج والبنت والأم والزوجة، وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال، وهذا مبني على أصلين۔ اللہ باب الحجب، یہ باب حجب کے بیان میں ہے۔ حجب بمعنی منع ہے۔ الحجب علی نوعین، میراث کی دنیا میں ممانعت جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، یعنی میراث سے محرومیت۔ نمبر 1 حجب نقصان، پہلی قسم جو ہے وہ حجب نقصان ہے، وہ حجب وہ محروم ہونا ہے، منع ہونا ہے، عن سہم ایک حصے سے، الی سہم دوسرے حصے کی طرف، وذالک ل5 نفر، اور یہ حجب نقصان جو ہے یا حجب عن سہم الی سہم جو ہے، یہ 5 افراد کو میراث کے حالات میں ملتا ہے۔ للزوجین 2 زوجین ہو گئے، والام تیسرا ام، وبنت الابن والاخت لاب، یہ 5 افراد ہو گئے۔ وقد مر بیانہ، اور ان سب کی حالات اور تفصیل کے ساتھ گزر گئی ہے۔ دوسری قسم وہ حجب حرمان، دوسری قسم حجب حرمان ہے، یعنی منع محرومیت ہے۔ والورثۃ فی فریقان، اور اس دوسری قسم میں حجب حرمان میں ورثہ کی جو ہے 2 فریق ہیں۔ فریق لا یحجبون، ایک وہ فریق ہے جو کسی حال میں بھی لا یحجبون محروم نہیں ہوتے، بحال کسی حال میں بھی، البتہ بالکل، وہم 6 وہ 6 ہے، الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجہ۔ وفریق، اور دوسری جماعت یہ ہے، یرثون بحال ویحجبون بحال، بعض اوقات ان کو میراث ملتا ہے اور بعض اوقات وہ میراث سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ، اور یہ 2 اصولوں پر مبنی ہے۔ تو آج کے سبق میں ٹوٹل 3 باتیں سماعت فرما لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجب بمعنی منع لے لے تب بھی ٹھیک ہے، حجب بمعنی محرومیت لے لے یہ بھی ٹھیک ہے۔ الحجب علی نوعین، میراث سے محروم ہونا اور منع ہونا یہ 2 قسم پر ہے۔ حجب نقصان، ایک تو نقصان کے ساتھ محروم ہونا ہے۔ نقصان کے ساتھ محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک حصہ مل رہا تھا، اب اس حصے میں آپ کو نقصان ہوا، اس نقصان سے اتر کر آپ کو چھوٹا حصہ اب ملے گا۔ وہ حجب وہ محروم ہونا ہے، عن سہم ایک بڑے حصے سے، الی سہم ایک چھوٹے حصے کی طرف، یہ حجب نقصان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میت کا کوئی رشتہ دار اور کوئی زیادہ مستحق جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ کو بڑا حصہ ملنا تھا ان کی غیر موجودگی میں، لیکن جب وہ موجود ہے تو آپ کو اس بڑے حصے کی بجائے بڑے حصے سے اتر کر محروم ہو کر چھوٹے حصے کی طرف آنا پڑا، اس لیے کہتے ہیں حجب عن سہم الی سہم، محروم ہونا ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف۔ وذالک ل5 نفر، اور یہ 5 لوگوں کو یہ حصہ ملتا ہے حجب نقصان، کہ وہ بڑے حصے سے محروم ہو کر اور منع ہو کر چھوٹے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ للزوجین، ایک تو میاں بیوی ہے 2،
والام اور تیسری ماں ہے، وبنت الابن اور بنت الابن ہے یعنی میت کی پوتی ہے، نمبر 4 ہو گئے، والاخت الاب اور باپ شریک بہن ہے، یہ 5 ہو گئے، میاں بیوی 2، ام 3، بنت الابن 4، اخت الاب 5۔ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو حجب نقصان ہوتا ہے، یعنی بعض رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں ان کو پورا حصہ ملتا ہے، لیکن جب وہ بعض رشتہ دار موجود ہو تو ان کو حجب نقصان ہو جاتا ہے، یعنی ان کو اپنے بڑے حصے میں نقصان ہو کر چھوٹے حصے پر پہنچ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ وقت مر بیان ہوں، ہر ایک کا حالات تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، زوجین کا بھی، ام کا بھی، بنت الابن، اخت الاب، سب کا۔ دوسری قسم ہے وہ حجب حرمان، مصنف صاحب نے وعدہ کیا تھا الحجب علی نوعین، دوسری قسم اور ہمارے آج کی دوسری بات وہ حجب حرمان ہے۔ حجب حرمان کا مطلب کیا ہے؟ حجب حرمان کا مطلب وہ یہ ہے کہ والورثۃ فیہ فریقان، اور حجب حرمان میں ورثہ کی 2 گروپ ہوتے ہیں، 2 جماعت ہوتے ہیں، 2 فریق ہوتے ہیں۔ فریق لا یحجبون بحال، البتہ ایک جماعت ان میں ایسی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مطلقاً میراث سے محروم نہیں ہوتے۔ وہم 6، وہ 6 ہے جو کسی بھی حال میں وہ میراث سے محروم نہیں ہوتے، الابن میت کا بیٹا، والاب میت کا باپ، والزوج میت کا خاوند اور میاں، والبنت اور میت کی بیٹی، والام اور میت کی ماں، والزوجۃ اور میت کی اہلیہ محترمہ۔ حجب حرمان کی 2 قسموں میں سے پہلی قسم وہ ہے جو بالکل میراث سے محروم نہیں ہوتے کسی بھی حال میں، وہ لوگ میت کا بیٹا ہے، میت کا باپ ہے، میت کا خاوند اور زوج ہے، اور میت کی بیٹی ہے، میت کی ماں ہے، میت کی اہلیہ ہے۔ یہ 6 لوگ کسی بھی حال میں میراث سے محروم نہیں ہوتے۔ اور آج کی تیسری بات اور تیسری قسم، وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور حجب حرمان میں 2 جماعتوں میں سے پہلی جماعت جو بالکل میراث سے محروم نہیں ہوتے وہ 6 لوگ تھے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو بعض اوقات میں میراث سے محروم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات میراث سے محروم نہیں ہوتے۔ اب یہ کون سی جماعت ہے اور یہ کیا اصول ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہوگا۔ مصنف صاحب نے فرمایا ہے وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، یہ فریق یرثون بحال ویحجبون بحال، ان کی پہچان اور ان کی جاننے کا طریقہ وہ 2 قاعدوں اور 2 فائدوں پر مشتمل اور مبنی ہے۔ 2 فائدے سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ فریق یرثون بحال ویحجبون بحال، یہ والا جماعت اور یہ والا گروپ، یہ والی کیٹیگری بھی انشاءاللہ ہم کو سمجھ آ جائے گی۔ تو بس یہ ہمارے آج کا سبق یہاں تک تھا کہ حجب 2 قسم پر ہے، حجب نقصان، حجب حرمان۔ پھر حجب نقصان کی تعریف کہ حجب عن سہم الی سہم، پھر اس کے بعد حجب نقصان کے مستحق افراد 5 تھے، زوجین تھے، ام، بنت الابن، اخت الاب، یہ 5 ہے چونکہ زوجین 2 ہیں اور ان کی حالات گزر چکے ہیں، وہاں پر ضمناً بات گزر چکی ہے، یہاں پر صراحتاً مصنف صاحب نے بیان کر دی۔ دوسری قسم ہے حجب حرمان، اور حجب حرمان میں ورثہ کی 2 جماعت اور 2 گروپ ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو کسی بھی حال میں مطلقاً کسی بھی حال میں چاہے کوئی بھی زندہ ہو نہ ہو وہ لوگ میراث سے محروم نہیں ہوتے، وہ میت کا باپ، میت کا بیٹا، میت کا خاوند اور میت کی بیٹی، میت کی ماں، میت کی اہلیہ ہے۔ اور حجب حرمان کی دوسری جماعت وہ جماعت ہے، وہ وارثین ہے جو بعض اوقات ان کو میراث ملتا ہے اور بعض اوقات میں وہ محجوب اور ممنوع عن المیراث بن جاتے ہیں، میراث سے محروم بن جاتے ہیں۔ اور یہ کس حال میں؟ مصنف فرماتے ہیں جب 2 قاعدے آپ سماعت فرما کر سمجھیں گے پھر اس کے بعد یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، اور یہ حجب حرمان کی دوسری جماعت کا پہچان یہ 2 فائدوں پر مرتب اور مشتمل ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہوگا۔ فی الحال اب سب کی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔